امریکہ کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کے بعد ایران کا وفد واپس تہران پہنچ گیا ہے، جبکہ کل رات کو حالیہ مذاکرات کے حوالے سے قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری کا اہم بیان سامنے آیا تھا اور انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ قطر اور پاکستان کے ثالثوں نے آج دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق معاملات پر مثبت پیش رفت ہوئی، جو لیک لوسرن سمٹ کے نتائج کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے۔ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں بات چیت جاری رکھی جائے گی اور سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کی تقریبات کے بعد اگلی ملاقات جلد از جلد طے کی جائے گی۔ جبکہ آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے یہی بیان جاری کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں ثالث ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ انڈائریکٹ بات چیت کو مثبت قرار دے رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان مذاکرات میں اب بھی ابتدائی اختلافات پر ہی بات ہو رہی ہے اور نیوکلیئر پروگرام جیسے اہم معاملات پر فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ نے بدھ کے دن انڈائریکٹ مذاکرات کا ایک اور دور تو مکمل کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملا کہ دونوں فریق مستقل امن کی طرف کوئی بڑی پیش رفت کر سکے ہیں یا نہیں۔ اس کے بجائے بات چیت ان معاملات پر مرکوز رہی جن کے بارے میں دونوں ممالک کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے پہلے عبوری معاہدے کے اعلان کے وقت ہی ان پر اتفاق ہو چکا تھا۔ مذاکرات سے واقف سورسز کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں نے دوحہ میں 2 دن تک اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری آمد و رفت اور ایران کے منجمد فنڈز کی بحالی پر بات چیت کی، جو ابتدائی معاہدے کے 2 اہم نکات ہیں۔ جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دونوں فریق ایران کے جوہری پروگرام پر ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ تاہم سورسز کے مطابق دوحہ میں ہونے والی حالیہ بات چیت میں جوہری پروگرام کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ مذاکرات صرف تکنیکی نوعیت کے تھے۔ اسی طرح امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ جوہری معاملے پر بعد میں بات کی جائے گی، جبکہ ایک سورس کے مطابق صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکاف نے قطر اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی ان میٹنگز میں شرکت ہی نہیں کی، جنہیں وائٹ ہاؤس نے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا۔ ایرانی وفد کے سربراہ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، تاہم کسی بھی فریق نے یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ اپنے اختلافات میں سے کسی ایک اختلاف کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے مذاکرات کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ دونوں فریقوں نے جامع جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے خود کو 60 دن کا وقت دیا تھا، لیکن اس مدت کے 2 ہفتے گزرنے کے باوجود دونوں فریق اب بھی اسی مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر اختلاف رکھتے ہیں جس پر وہ پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں، اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی معاہدہ ٹوٹنے کے خدشات حتمی معاہدہ ہونے کے امکانات سے زیادہ ہیں۔ کئی بار ایک دوسرے پر حملوں کے تبادلے کے بعد امریکہ اور ایران اتوار کو اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں 1 ہفتے کے لیے کشیدگی کم رکھی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں 4 جولائی کی تقریبات کے فوراً بعد دوبارہ جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ آئندہ 1 ہفتے تک حالات پرسکون رکھے جائیں گے تاکہ مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر ایسے ماحول میں پیش رفت ہو سکے جہاں میزائل نہ چل رہے ہوں۔ اسی امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ جب بھی ایرانی کوئی حملہ کریں گے ہم اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے اور ایسے اہداف کو نشانہ بنائیں گے جن سے اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کی پوزیشن مزید کمزور ہو جائے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے نمائندوں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے منگل کو دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم اور امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرنے والے دیگر حکام سے ملاقات کی۔ امریکی نمائندوں کی کوشش تھی کہ ایسے معاملات پر اتفاق ہو جائے جس سے امریکہ اور ایران کی تکنیکی ٹیموں کے درمیان باقاعدہ مذاکرات شروع کیے جا سکیں۔ 2 علاقائی سورسز کے مطابق یہ ملاقاتیں مثبت تھیں اور ان ملاقاتوں کی وجہ سے تکنیکی مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ سورسز کے مطابق دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں بنیادی طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال، ایران کے منجمد اثاثے اور لبنان میں جنگ بندی پر گفتگو ہوئی۔ ایسے میں پس پردہ صورتحال یہ ہے کہ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایرانی حکام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس لینے کا ان کا مطالبہ ایک ایسے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے جو آخرکار ایران کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ کا ایران کو پیغام یہ تھا کہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ بڑا سوچیں۔ اس امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر کسی معاہدے کے تحت امریکہ تمام پابندیاں اٹھا لیتا ہے تو ایران آزادانہ طور پر تیل اور دیگر وسائل پیدا کر کے اور فروخت کر کے جو آمدنی حاصل کر سکتا ہے وہ ٹول ٹیکس لینے کی کوشش سے ہونے والی آمدنی سے 100 گنا زیادہ ہوگی۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ ہم ایران پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایک وسیع تر جوہری معاہدے اور خطے میں عدم مداخلت کے معاہدے کے تناظر میں اپنے مستقبل کے امکانات کو زیادہ وسیع نظر سے دیکھے۔ ایسے میں
अल अरेबिया न्यूज़ ने यह खबर दी है कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान कतर में मुंजमद ईरानी फंड्स की पहली किस्त जारी करने पर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जबकि इलाकाई सोर्स ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि $3 अरब कैश की सूरत में ईरान मुंतकिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि ईरान का मरकजी बैंक इस रकम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकेगा, जिनमें से कम कुछ अशिया अमरीकी मार्केट से खरीदी जाएंगी। ताहम अमरीकी हुकाम ने ऐसी किसी मुफाहमत की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ और ना ही कोई फ़र्ज जारी किए गए हैं। अब आगे क्या हो सकता है, इस हवाले से एक इलाकाई सोर्स का कहना है कि दोहा में होने वाली बातचीत के दौरान अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने ईरानी हुक्काम को यकीन दिलाया कि अमरीका इसराइल को काबू में रखने और लबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिश जारी रखेगा, जबकि दीगर सोर्सेज के मुताबिक अमरीका ने इस बात पर जोर दिया है कि जनूबी लबनान में 2 पायलट जोन से इसराइली फ़ौज का इनखला सिर्फ पहला कदम है और अगर ये कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो मज़ीद इलाकों से भी इनखला मुमकिन हो सकता है।